مولانا اقبال حسین خان صاحب و مجلس آزاد و خطاب فرماتے ہیں بر محمد و آل محمد صلوات۔ جیڑے مومنین تھوڑے پیچھے بیٹھے ہو مہربانی کر کے تھوڑا جی اگے تشریف لے آؤ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات۔ صلوات پڑھو پاک کر دیجئے۔ اے بندے نے گزارش تو سیکٹری صاحب بھی کیتی ہے، مزید میں بھی کریں نا تھوڑے تھوڑے تھے گیا کوئی فرق نہیں پوندا۔ نئے ڈی سردی ہے بھائی، دھوپ تے بیٹھے ہیں تے نئے ڈی گرمی ہے بھائی، کوئی نہیں اپنے آپ پیدا کیتی کروئے گل بھائی، کسی دی من لینا اتنی بری گل نہیں ہوندی، اچھی گل تو ویسے ہی مننی چاہیے دی۔ صلوات پڑھو پاک کی ذات، اللہم صلی اللہ محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر جل جلالہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام، حسینیات، یزیدیات، دشمنان اہل بیت لعنات۔ پڑھو صلوات بلند آواز نال۔ فاتحہ برائے مومنین و بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ مالک کائنات کلام پاک جڑی صحیح پڑھی گئی، ادھا ثواب جنہ مرومین واسطے مجلس دا انتظام کیتا گیا، بالخصوص ساڑا بھائی ظہیر خان، حاجی غلام صادق خان انہاں دی اہلیہ، اور حاجی اکبر خان انہاں دی اہلیہ، حاجی غلام اصغر خان انہاں دی اہلیہ، اور باقی جتنے مرحوم مغفور مومنین و مومنات ملت جعفریہ دے اس دنیا تو ٹر گئے، تمام دے روح نو ایصال فرما، تمام دی قبروں نو روشن تے منور فرما، تمام نو لوائے الحمد چھان نصیب فرما۔ گزارش صلوات پڑھو، اللہم صلی اللہ محمد۔ یہ مشین والا کام وقف ہی نہ ہو سکتا کسی طریقے، تھوڑ بند چکرو نا تے وقف ایج کرے آئے، بند کر چھو۔ حیدری یاد سمین محترم، رجب المرجب دا پاک مہینے، اس مہینے دی پہلی تاریخ نو پنجویں امام محمد باقر العلوم دی ولادت با سعادت، اللہم صلی اللہ محمد۔ 5 رجب المرجب دام امام علی نقی علیہ السلام دی ولادت با سعادت ہے۔ دا رجب نام امام محمد تقی الجواد دی ولادت با سعادت ہے، اور 13 رجب تا ساڑھے بچے ہی جان دے کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب دی ولادت ہے۔ بہت مہربانی میرے محترم، وقت تبوں تھوڑا رہ گیا، فضائل دا تخیر کو ایک جملہ ہی پڑھی گیا تو بڑی گل ہے۔ علی اس عظیم ہستی دا نا ہے کہ جس دی تعریف کرن واسطے اگر مولا دی ہسٹری پڑھو نا، سمان حیات پڑھو، زندگی پڑھو، تے علی پاک دی تعریف کریں دیں تھوڑا جہا بندہ روکوائیں دیں۔ کیوں؟ وجہ کہ ہر بندہ تائید کرے سی۔ علی او عظیم ہے کہ علی دے علم کو شروع کریے تب بہادری سامنے آویں دی، بھئی بہادری کیڑی کمی ہے، جاگ دے بیٹھے ہو۔ بہت مہربانی، بہت مہربانی۔
علم کولوں شروع کریے تا بہادری اگوں آویں دی، بہادری کولوں شروع کریے تے سخاوت اگوں آویں دی. توجہ ہے تواڈی؟ بہادری کولوں شروع کریے تے سخاوت اگوں آویں دی، سخاوت کولوں شروع کریے تا عبادت اگوں آویں دی. جاگ دے بیٹھے ہو. یعنی علی دا نام بلند اور ایسا عظیم انسان کہ جنوں بہادری والے پاس ویکھو تا بدر اچ گیا تا فاتح بدر بنیا، اوہد اچ گیا تا فاتح اوہد بنیا، اس علاقے لوں حد نہ مک گئی، خندق اچ گیا ہے تا کل ایمان بنیا. بہت مہربانی. خندق اچ گیا تا کل ایمان بنیا. بلکہ علی علیہ السلام اتنے بہادر ہیں، اتنے بہادر ہیں کہ جن تلوار اللہ دیتی تے قصیدہ جبرائیل پڑھیا. اور میرے محترم اللہ گواہ ہے، علی سرکار دا کعبے آمنا کوئی تھوڑا جا کم نہیں. کعبہ ہر مسجد کعبے دی شبیہ ہے. مسجد نکلا ہے مسجود تو، یعنی جتھے سجدہ ہوتا ہے. اور نمازی واسطے ہے کہ باقی اگر چیزاں نمی ہوئیں تو سجدے والی جا پاک ہوئے. توجہ ہے تواڈی؟ جتھے اللہ نے مسجود ہر انسان واسطے سجدے دی جا ہے، اتھے علی آئے. اور علی دا آمنا اللہ نو انج پسند آیا کہ کائنات دیاں تعریفاں مک ویندیاں. کیوں؟ اتھے کعبے چ نہ کوئی پہلے آئے نہ کوئی پچھے آسی. یا علیہ السلام. حالانکہ اس تو پہلے کعبے تو پہلے قبلہ بیت المقدس ہا. رسول کریم مکی 13 سالہ زندگی نماز پڑھیے بیت المقدس والے پاسے. گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟ مدینے ہجرت کر کے گئے، 2.25 سال دے بعد پیشی دی نماز اللہ دا نبی پڑھ دے پہ مسجد قباء چ. اور ظہر دیاں 2 رکعتاں اللہ دے نبی نے پڑھیاں بیت المقدس والے پاسے. آخری 2 رکعتاں تے حکم ہویا کہ ہن بیت المقدس والے پاسے نہیں، خانے کعبے والے پاسے منہ کر. اس علاقے لوں تھوڑی توجہ ویکھساں جدن اللہ دے نبی نو اللہ دا حکم ہویا کہ ہن منہ خانے کعبے والے پاسے پا کر. منبر دی قسم نمازی باقی بھی موجود ہیں، لیکن اگر منہ پھیرے یا مصطفیٰ پھیرے یا مرتضی پھیرے. یا علی علیہ السلام بہت مہربانی. یا مصطفیٰ پھیرے یا مرتضی پھیرے. کیوں کہ علی نو مصطفیٰ دی گل تے یقین انہا. ایک جملہ اور کر دیواں، ان یقین ہا کہ شب ہجرت جدن لوگوں دی ظلم دی قتل دی داستان مکہ مصطفیٰ تے ٹر گئی تے جناب علی سرکار فرمائندے میں انج ستا جویں میں زندگی سکون دا اج ستا ہی نہ. کسے سوال کیتا ہے یا علی موت دے بستر تے ایڈا آرام نال سوڑ دی وجہ کی ہے؟ تو جناب علی علیہ السلام فرمائندے وجہ اے ہے کہ میں نو مصطفیٰ اے فرما دیتا ہا میں اس لئے تک مدینے داخل نہیں ہونا جتنے تک تے نہیں آونا. منبر گواہ علی دی ولادت خانے کعبے جاکری جملہ ان اللہ نو پسند آئی. جناب آدم اسمان تو جنت جو زمین تے آئے، قرآن تحریر ہے تصویر کوئی نہیں. جناب نوح دی کشتی چلی، قرآن تحریر ہے تصویر کوئی نہیں. جناب صالح نبی دی ڈاچی پہاڑ جو نکلی، قرآن تحریر ہے تصویر کوئی نہیں. جناب یونس نبی مچھی دے پیٹ ہی رہے، قرآن تحریر ہے تصویر کوئی نہیں. گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟ جناب یوسف نبی کھوج گرے، قرآن تحریر ہے تصویر کوئی نہیں. جناب یعقوب نبی دی بینائی جناب یوسف دے کرتے نال واپس آ گئی، قرآن تحریر ہے تصویر کوئی نہیں. جناب ابراہیم آگ گلزار ہو گئی، جناب قرآن تحریر ہے تصویر کوئی نہیں. جناب موسیٰ نبی نے نجومیاں جادوگران دے سپن اکھا دیتا، قرآن تحریر ہے تصویر کوئی نہیں. جناب عیسیٰ نبی مٹی دیاں چڑیاں بنا کے اڑائندے ہیں، قرآن تحریر ہے تصویر کوئی نہیں. اللہ گواہ ہے اس
علاقے انہوں توڑی سونی چپ دی قسم ہے جناب مصطفیٰ نے زمین تے کھلو کے چند دو ٹکڑے کیتے قرآن تحریر ہے تصویر کوئی نہیں سارے موجزیں دی جناب آدم تو لے کے خاتم تک تحریرہ ہیں تصویرہ نہیں مل دیاں علی دا کعبے آمنا اللہ نو انج پسند آیا 18واں سپارہ قد افلح المومنون تحریر موجود ہے کعبے تصویر موجود ہے یا بہت مہربان بہت مہربان بہت مہربان دکھ اس گل دا بھائی میں ادھر ویکھے سارے سنے دکھ اس گل دا کہ اس سے عظیم علی ابن ابی طالب جن دے پتر دا کفن کوئی نہیں تے دھی دی چادر کوئی بسم اللہ دھیاں دے پردے نے اس دکھ دے سوا کوئی غم نہ دے وے پتر دا کفن کوئی نہ تے دھی دی چادر کوئی نہیں خدا گواہ ایک روایت ہے کہ مدینے چ ایک بندہ میں نوکرا لکھ واری کرو بندال جو مقصد ہے ذرا سمجھو تو صحیح پتر کون ہے پتر او ہے جن دے جوڑے جنت چوان دے ہیں تے دھی او ہے جن دی ماں دا ملک الموت تو ہی پردہ اس دا چادر کائی نہیں حسین دا کفن کوئی نہیں خدا گواہ ایک روایت ہے کہ جناب زین العابدین ایک مدینے چ بندہ منگدا ودا تے آدھا ودا میں غریب ہاں امام فرمایا نہیں تو غریب نہیں اس آکھے جی میرے کول نہ کپڑا نہ جتی ہے میں غریب ہاں امام فرمایا نہیں اگر ایک سوال دا جواب دے اس آکھے پوچھو امام فرمایا اگر تو اتھے مر ونجے تے تینو کفن مل ویسی تھوڑی دیر توجہ کرو اب میں نوکراں بات آکھ دینا اگر تو اتھے ذہن جملہ ذہن ہی بہاؤ اگر تو اتھے تین موت آ ونجے تے تینو کفن مل پوسی او بندہ آدھا کیسی گلنا کرنا اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھن والے لوگ ہیں میں نے کفن نہ دے سن ممبر دی قسم آؤ رل کے رویے جدن او ساکھے نے جو محمد دے کلمہ پڑھن والے لوگ ہیں میں نے کفن نہ دے سن اچھا رو کے زین العابدین فرمائندہ ہے ہائے میرا بابا تیرے نانے دے کلمہ پڑھن والے نے کفن مل گیا تو تے دھی دا پتر ہے میں بسم اللہ کرا میں نو کرا لکھ واری آکھاں جدن اس آکھے نے جو مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا لے لوگ موجود ہیں میں نے کفن کوئی نہ دے سی اچھا رو کیا دے بابا تیری اپنی قسمت تیرے نانے دا کلمہ پڑھنا لے کفن تے مطمئن ہیں تے بابا دکھ اس گل دا تو ایڈا غریب آئیں تیرا غسل اپنا خون بندہ رہا تے تیرا کفن کربلا دی خاک بندی رہی اللہ گواہ جتوں میرے بھائی اور ختم کیتا ہے میں اتھوں شروع کریں نا 11ویں دی رات بڑی اوکھی آئی پردے داراں دیاں چادراں لٹیاں گئیاں لیکن ذرا ذہن کربلا والے پاسے لے ونجو او رات آئی تے 11 دا دین جویں چڑھدا گیا تے تطہیر دیاں پردے داراں دیاں چادراں ہن کوئی نے ممبر دی قسم ایک بے دے اولے بیٹھیاں بنے دیاں زمانے دے رواج کوئی غریب تو غریب مرے یا امیر مرے اس علاقے دے مطابق رواج دے مطابق کپڑے دیتے ویندے زیور دیتے ویندے اس علاقے والوں عرب وچ زہرا جائیں جڑے زیور ملیں جدن رسیاں تے کڑیاں سامنے آئیاں نہ تے وین بلند ہوئے ہر بی بی آدھی کیکو پماما ممبر دی قسم انہوں اے رسیاں تے کڑیاں ہن جدہ دیر تھئیے نہ تے اس کمینے میرے امام دے کنڈ تے 70 لکھیے جان پہ آئے باقر دا بابا تے ویدھی پہ آئی 4 سالہ دی مسومہ ہاتھ بان کیا دی ہائے مائیاں زیور اولے پیسو جلے میرے نوکرا دیا دے پر بھین برداشت نہیں کر سکی رو کیا دی ہائے پھوپی زیور اولے پیسو جلے میرا بھرا مر بیسی میں نوکرا بسم اللہ کرا ماں حسین دی راضی ہونے اللہ گواہے رسیاں تے زیور جدن سامنے ہوئے نہ تے سب تو پہلے اکبر دی ماں ہاتھ ودھائے رو کیا دی میرے پتر دی فوت کی دے زیور ہیں سیرت میں پا نہ سکی پہلے زیور میں کو پوا جدن لیلا ہاتھ ودھائے نو اچھا رنی ہے علی دی دھی اللہ گواہے زیور پویندے رہے آخر تے بچ گئی ایک ملکہ زنجبار جناب فضہ تے ایک علی دی آلیہ دھی
جدن جناب فضا ہاتھ ودھائے نہ زینب والے پاسے تے جناب زینب رو کے فرمائے ہائے اماں انصاف کر کدی کوئی دھی بھی ماں نو زیور پویندی میں نوکراں لکھ وریا کا ماں ہائی نا خدا دی قسم ہے جناب فضا او ہے آلیہ دے وسدے ویلے دا پردہ او دا نا عباس ہے جدن اجڑیے تا پردے دا نا فضا ہے تازیانے جھلیں دی ہائی تی اگو نائی ہٹ دی رو کیا دی ہائیں اماں انصاف کر کدی کہیں دھی بھی ماں نو زیور پوائے ہوئے سلاکھیں لو اس تو ہی اوکھا جملہ تے جدن جناب زینب ہاتھ ودھائیں نا تے جناب فضا ماتم کر کیا دیا او ماں مر نمانے جندے سامنے دھی زیور چپو آفرین اس غم دے سوا کوئی غم نہ بیٹھو زیور پئی گئے خدا گواہ ہے ہون اس کے بعد ان ایڈا ظلم کیتے کربلا دی زمین کمبی کیڑا ان بے حیاواں اعلان کیتے جو جلے کافلہ کوفے تے شام ویسی نا تے انعام اس نو مل سی جس کول کہیں شہید دا سر ہو سی شہید تو میں پہ پڑھتا نا ادب نا جس کول کہیں دا سر ہو سی اور آپ اندازہ لائیو مریمان علی 72 ماران علی ہزاراں دی تعداد چین ایڈی بے ادبی نال سر قلم کیتے نے اسے لے ہر بی بی مدینے علی پاسے منہ کر کیا دیا نانا شالا تیرا دین بچ پوے اللہ گواہ سر قلم ہو گئے سر سانگت سوار ہوئے ظلم دی حد مک گئی ممبر گواہ ہون بے پلانے اٹھ آئے جدان اٹھ بیبیاں دے سامنے بیٹھے نا تے انہیں جو جڑا وڈا اٹھا پچھاں ویک کے کوئی گل کرے آنا تے باقی اٹھاں دی اکھی جو پانی رو پوندے ہیں اس لئے کمینہ جناب سجاد تو پوچھ دے اے اٹھ کے پیاد ہے سید آدھے نہیں سنجاتا تا میرے نانے دی امت اے باقی اٹھن پیادا آج توڑی کانڈ تے چڑھنے زہرا دیاں دھیاں تے بھاویں تازیانے لگ دے رہن ترکھا نٹو رہے آئے اس علاقے لو بے پلانے اٹھ باہنہ لیاں بدھے ہویاں ہتھنال علی دیاں دھیاں تے نوہ ہر بندہ جان دے کوئی جیڑی آرام دے سواری ہوئے نہ بان واسطے ہتھن دی مدد ضروری ہوں دی ممبر دی قسم علی دی آلیہ دھی اوکھے تے بھامے سوکھے بیبیاں سوار پہ کریں دیں جدن بچ گئیے نہ آلیہ بدھے ہوئے ہاتھیں کدی اٹھ دے سجوں کدی کھبیوں ایو منظر زین العابدین ڈٹھے نہ تے 60 ہجری 28 رجب مدینہ یاد آیا ہے ہاں پھوپھی جدن مدینے چودہ نکل دی پہیاں ہے کسے پاسو میرا چاچا باس ہوندہ کسے پاسو میرا بھرا قاسم ہوندہ کسے پاسو میرا بھرا اون محمد ہوندہ کسے پاسو میرا بابا بسم اللہ کر کے سوار پیا کریں دہا اللہ گواہ ہے ممبر دی قسم بہوں رنہ سجاد جدن بیبیاں اٹھتے سوار ہوئیاں نا تے ہون انہ ترتیب کیڑی بڑھائیے ہر محمل دے نال انہ بے حیامہ ایک گھوڑے آلا جس کول سارا لی سانگ ہوندی آئی اور اس کمینے دے ایک آتے تازیانہ ہوندہ اس ایک اٹھ بھجامنہ ہوندہ دعا دکھ میں شالا کنائے نال پڑھ ونیا دعا ظلم اس ایک کرنا ہوندہ اگر کوئی ماں یا بہن سار دھیرو ویک کے روے آن تی اس بے حیاء چپ کرامنا ہا اللہ گواہ ہے جدن بیبیاں سوار ہوئیاں تی بی آدھی سجاد ان بے حیاء آگ ساڑا کافلہ مقتل آلے پاسو لے ونیو کیوں پھوپھی رو کیا دی کل ہو کا میرا بھرا ٹورے 70 قدم دی ویتھائی تے میں لاش تے نہ گئی اللہ گواہ ہے جدن کافلہ مقتل علی پاسے ٹورے نا تے بی آدھی جدن مقتل چ داخل ہوئے ہیں زین العابدین میں شام ویندی پئیاں اللہ جانے قدم ولساں تے انہ بے حیامن واک میں باقی نہیں فقط حسین دی لاش دفن کرن دیو ممبر دی قسم اے بے حیاء بکواس کر کیا دین علی دی دین واک دفن تا مسلمان ہوں دین تیرا حسین کوئی مسلمان روایت جملے شیخ عباس کمی ممبر دی قسم روایت جملے نے بے حیاء دین علی دی دین واکھو تیرا حسین کوئی مسلمان اس لے بی بی رو کیا دیا ہے نانا جتنا کلمہ پڑھایا ہے انہاں لوگ مسلمان ہی نہیں پہ مندے
آفرین بالکل وینڈ دے قریب آ گیا تھوڑی ایک منزل ودھا بالکل وینڈ دے قریب آ گیا اللہ گواہ ہے جدن بی بی آکھے نا جو من حسین دفن کرن دیو انہیں جواب دیتا ہے ہون بی بی آدھی من منت لا من ایک وینڈ کرن دے کمینہ عمر ساتھ اس نا کیتی فوج چو اللہ جانے کسے بندے آکھے نہیں ایک وینڈ کرو اللہ گواہ اجازت ملن دی دیر آئی بدے ہویا ہتھ نال اٹھا تو زمین دے آئیاں میں آدھرانا اکبر تو اوکھیاں لتھیاں قاسم تو اوکھیاں لتھیاں اللہ گواہ اکبر تے قاسم دے ہاتھ موجود ہیں عباس تو میں اوکھیاں لتھیاں بامے غازی دے بازو قلم ہو گیا لیکن مردین سوار ہونا بھی جان دے آئیں لانا بھی جان دے آئیں اللہ گواہ بیبیاں زمین دے آئیں مقتل چٹردی ودی آلیا دی کلسوم بین اے دسا کال میرا ویر کٹھا تے تھائیا لتھا نہیں جتھے لتھا ہے اتے مسجد امام زمان ہے اس جات ہیں جتھے لتھا ہے او مشرق والے پاس میں او جتھے کٹھا ہے او مغرب والے پاسوں زوار بیٹھے نے کافی سفر ہے اللہ گواہ بی بی آدھیے لتھا کٹھا تے تھائیں جھکی جاتیا اسے لے پتھرہ دے ڈھیر تلو آواز آئی میرے اتھ ڈھیرے لگی ہوئے او عداداروں کئی بھین دا بھرا مار ونجے بھین دور دی بستی ہوئے او جدہ آندھی پئی ہوئے لوگ ہٹویں دین غریب دی بھین پئی آندھیے کربلا دا میدانا آمن علی بھین آئی لاش حسین دی آئی اللہ گواہ جو لوگ منتا نہیں ممبر دی قسم ہس دے کھڑے ایک بہنو آدھے نو بدر علی دی دی پئی آندھیے اللہ گواہ جدن بہن آدھیان آرام نال کفن ہٹینیان اللہ گواہ بدیوں یا ہتھ نال پتھر ہٹائے سے ممبر دی قسم سار تغریب دا نال کوئی نا جدن لالت ڈٹھی رو کیا دی شبیر او بین ملن آئی اللہ گواہ دوجے وریا دی میں شام دی کہہ دینا ممبر دی قسم جدن آواز نہیں آئی رو رو کیا دیے ناراض نہ تھی اٹھی بہن کو مل تہیں جت جت چان زہرا دا او جے مرضی نا میں آمن ہوں دا کالان دی چان زہرا دا رو رو کیا دیے تیرے قاتل تو میں پوچھ کے آئیاں تے نہیں ملیا وقت زیادہ او تینو کفن پوین دی آئیو ماں صدقے کے رہ گئیان دماد اللہ گواہ بھرا دلائی نو حسین ڈٹھی سے ممبر گواہ ان مدینے علی پاس مو پھر گیا سے رو کیا دیے نانا جدہ تو سر دنیا تو ٹریا ہے تو ان سونا غسل ملیا سونا کفن ملیا توڑی ملائکہ نماز جنازہ پڑھائی آئی رو کیا دیے میرے بھرا دویک نہ کوئی غسل ہے نہ کوئی کفن ہے اللہ گواہ مکیندہ پیامی مردی قسم لاشا ڈھیر آئین رو مانا ایک جناب سجادہ مقتل دے درمیان آئے رو رو کیا دکھل میں تھے کوئی مقتول ناراض نہ ہوئے تے توانو میں دفنا نہیں سنگیا او کال دیگر میں کو آئیو لوٹ پہ گئی توانو کفن پوا نہیں سنگیا رو رو کیا دن میرے ہاتھ رج گئے وچ رسیاں دے تے توڑے میت وچا نہیں سگیا او بے کفن میں تو آکوں آئیو چھوڑن دا ارمان بھلا نہیں سگیا اللہ گواہ ممبر دی قسمیں ہون اے بھی بھین آئی ایک اور بھینے جن دی عمر 4 سال پھر آدھی لاش تی آئی کھلیے جن دی عمر 6 مہینے جناب سکینہ رو کیا دی اصغر ویر تو ٹورائے سانو لٹ پہ گئی ہے ممبر دی قسم بی بی آدھی تو ٹورائے میرے کنے چو دور لہ گئے
اصغر بھین شام پئی ویندی نوکرا 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 اللہ گواہے بھینا بھراواں دکھ سنے دیاں رو کیا دیے تو ٹورا ہے سانو لٹ پہ گئی اصغر ویک میرے کان زخمی ہیں اللہ گواہے تا سکینہ دے وینا ہیں ممبر دی قسم جناب ربا پتر نو چاہے اکبر دے درمیان سمائے رو رو کیا دیے ہون سامپو کول بھراواں دے تے شالا ہونی ویر نصیبے او میں شام دے پاسے آئیو ویندی پہیاں میرے ہن حالات عجیب رو رو کیا دیے تیرے کفن تے کچھ نہ خرچ ہوندا تے میں نو کیتا موت غریبے او تینو کفن پویندی او ماں صدقے ہوندائی پہ کاشے نوکرا نوکرا اللہ گواہ ممبر دی قسم ایڈا پیارا پترائی رو رو کیا دیے ہون سمپو کول پھراواں دے تے شالا ہونی ویر نصیبے رو کیا دیے میں شام دے پاسے آئیو ویندی پہیاں میرے ہن حالات عجیب اللہ گواہ میری سین زینب ایک وین کیتے رو رو کے لی دی دیا دی ظالم بے او مینو شام دی طرف نٹور وے رو رو کیا دیے ظالم وے او مینو شام دی طرف نٹور نوکرا نوکرا رو رو کیا دی اگے تمیائی ہمیں او ویر نال رلی وے اگے تمیائی ہمیں ویر نال رلی وے ہون کیویں ویسا میں او شام کلی او سونیاں سنگتاں توڑ او مینو شام دی طرف نٹوڑ ماشاءاللہ الحمدللہ مومنین کرام تشریف رکھو ان تاڑے سامنے شہنشاہ خطابت جناب قبلہ مولانا اقبال حسین خان صاحب آپ ملتان ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان فرما رہے ہیں اعلان بعد وقف نماز اور وقف لنگر ہے انشاءاللہ ٹھیک 2 بجے مجلس پاک دی دوسری نشست آغاز ہو سی جیسے پڑھن والے سید صادق حسین شرازی منگوال ذاکر اہل بیت شہنشاہ قصید سید گلشن شہزاد بخاری آبدین جناب قبلہ مولانا پروفیسر عابد حسین عابدی صاحب سکھوال اور آخر تے جناب سید ذاکرین سید مشتاق حسین شاہ صاحب آپ جنگ اور ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان فرمیسن قبلہ دی صحت و سلامتی کان مل کے بواز بلند تر صلوات ازاداری و ازاداران دی حفاظت واسطے مل کے صلوات پڑھو خنان نبوت جمع مومنین دی حفظ ناموس واسطے پھر بھی مل کے سارے صلوات پڑھو خنان ولایت نجات دہند بشریت حضرت قائم آل محمد علیہ السلام دی آمد و سلامتی واسطے پھر بھی صلوات پڑھو خنان رسالہ اپنے اپنے دعائیں دی قبولیت واسطے حاجات دی برآوری واسطے مشکلات دی آسانی واسطے مریضین دی صحت یابی واسطے پھر بھی سارے مل کے صلوات پڑھو خنان ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم
علیہ توکلت وإلیہ انیب ہوا نعم المولا ہوا نعم النصیر وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين أبا القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم الغنين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين أما بعد وقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيلا إما شاكرا وإما كفورا بلند صلوات برادران ذی قدر محبین حیدر قراروں عزاداران مظلوم کربلا دعا ہے کریم خالق تمام شرفا دی حاضری اپنی بارگاہ مقدس قبول فرماوے بانیان دا پرخلوص اہتمام مالک عبادت شمار فرماوے ظلم دا دور ہے ضرورت حجت خدا دی تشریف آوری دی کریم اللہ ساڑے آقا و مولا ملجو ماوا حضرت ولی عصر دے ظہور تعجیل فرماوے اپنی دعائیں دی قبولیت واسطے حاجات دی برآوری واسطے مشکلات دی آسانی واسطے سارے مل کے صلوات خالق لم یزل و لا یزال نے اپنی مخلوق نو خطاب کر کے اپنا نظم دسے فرمایا اے میرے بندے انا ہدیناہ سبیلا
راستہ دکھانا میرا کام ہے، چلنا تمہارا کام ہے، اللہ کا کام ہے صراط مستقیم دکھانا، اللہ کا کام ہے جنت والا راہ بھی دکھاونا تے جہنم دا راہ بھی دکھاونا۔ یعنی مزید کھول کے آکھاں انسانی نفع والا راہ دکھاونا بھی اللہ دا کام ہے، دنیا اور آخرت دے گھاٹے والا راہ دکھاونا بھی اللہ دا کام ہے۔ وقت مالک نے سونی جئی عقل دے کے اپنے بندے نو با اختیار بنایا ہے، راستہ دکھانا میرا کام ہے، اپنے عقل کے ساتھ فیصلہ کر کے راستے کا انتخاب کرنا تیرا کام ہے۔ اللہ دا کام ہے راہ دکھاونا، جڑا راہ بندے دے دنیا وچ فائدہ حاصل ہونے والا ہوئے اور آخرت بھی کامیابی دا راہ ہوئے، او بھی اللہ دی ذمہ داری ہے دکھاونا۔ جن انسان دا دنیا دا گھاٹا ہوئے یا آخرت دا گھاٹا ہوئے، اس راہ تو بھی متوجہ کرنا اللہ دا کم ہے۔ انہاں دوہاں راہ دے کھاون واسطے اللہ نے ایک کتاب بھیجیے، جڑی کتاب دا نام قرآن ہے۔ صراط مستقیم سیدھا راستہ، جنت والا راہ اور جہنم والا راہ وکھاونا اللہ دی ذمہ داری ہے۔ انہاں راہاں دے وکھاون واسطے ایک کتاب دا انتخاب کیتا ہے، جے کو قرآن دین قرآن نو سمجھاون واسطے ایک معلم دا انتخاب کیتا ہے، جن علی ابن ابی طالب۔ قرآن اور علی نو واضح لفظاً فرمایا، القرآن ما علی و علی ما القرآن، چونکہ قرآن اور علی دا مشن ہی کوئے، لہذا قیامت تک قرآن علی کے ساتھ رہے گا اور علی قرآن کے ساتھ رہے گا۔ قرآن علی کو جدا نہ ہو سی اور علی قرآن کو جدا نہ ہو سی۔ اس حدیث دا بڑے سونے جائیں لفظیں ترجمہ کر دیں استاذ العلماء علامہ سید محمد یار شاہ صاحب قبلہ اللہ مقامہ، او فرمیندے ہیں حدیث دا ترجمہ انجھے بڑھتا ہے، جو علی سمجھ نہ آوے تو قرآن کو لو پوچھیں، تو جو قرآن سمجھ نہ آوے تو علی کو لو۔ اور قبلہ تھوڑے جے اضافہ بھی فرمائندے ہیں، جڑے بزرگ بیٹھے ہیں قبلہ دے خطابات کوڑے اذہان عالیہ تک ہوئن تا، او فرمائندے ہونے آئے نا، اگر قرآن انسان دی شکل ہوندا میرا پیر علی ہویا، قرآن اگر انسان دی شکل ہوندا میرا پیر علی ہویا، علی اگر کتاب دی شکل ہوندا تو حسنین دا بابا قرآن ہویا۔ قرآن علی کو جدا نہیں اور علی قرآن کو جدا نہیں۔ اور علامہ سید گلاب علی شاہ صاحب اللہ مقامہ، وہ بھی جملہ فرمائندے آئیں، اللہ انہوں انہ جملیاں دا ثواب عطا فرماوے۔ وہ فرمائندے آئیں اللہ دی ذات نے عالمین دی رحمت نو دو معجزے عطا کیتے ہیں، ایک معجزے دا نام قرآن ہے، دوجھے معجزے دا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ قرآن بھی ہدایت واسطے آیا اور علی بھی ہدایت واسطے آیا۔ جڑیاں چیزاں انسانی فائدے چاہیں وہ بھی قرآن بیان فرمائیاں، اور منوان علی تے علی دے یارہ پتراں دنیا چی فائدہ مند چیزاں دسیاں،
اور آخرت انہاں چیزاں تو بھی آگاہ کیتا جڑیاں انسان دی موت تو چاہ کے قیامت تک تکلیف دے ہیں او بھی دسیاں جڑیاں فائدہ مند ہیں علیو بھی دسیاں اور کمال ہے چونکہ اللہ دی ذات نے اے ہادی بنائیں اور ادھوں حکم دیتا اے میرے پیارے رسول امت نو میرے ہادیاں دا تعارف کرا کیا میں انج نہیں بھائی ہر کوئی آزاد ہے جیندہ مرضی آوے جیندہ دامن نپ لے نہیں ان آزاد نہیں چھوڑیا ہاں پیغمبر تا فرمایا نا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے کہ کوئی بندہ جرت کر گیا تجری کر گیا اور رسول دے سامنے بولن دی جرت کر کے کیا حسبنا کتاب اللہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے لیکن یہ جملہ آنکھ بیٹھا تے زندگی وقت اس زبان تے قائم نہ رہ سکیا بھی آنکھ بیٹھا حسبنا کتاب اللہ لیکن کتاب خدا اگر کافی ہوئے آدھوت معلم قرآن دی تلوڑ ہی کائی نہیں وہ بندہ اپنی کم علمی دی وجہ تو آنکھ بیٹھا حسبنا کتاب اللہ لیکن اللہ دی ذات نے یہ جے مشکلات تو اس بندے نو گھیریا جو آخر تے ترے علی تے جھکنا پیا تے علی نے مشکل حل کی تھی وقت پچھلے پھیرا تے ہٹتا ہی گیا تے آگا گیا اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا یعنی مشکلات نے تجرباتی دنیا اس بندے نو متوجہ کیتا کہ اگر کتاب خدا بندے کے لیے کافی ہوتی تو پھر قرآن کے ساتھ معلم قرآن کا اللہ اعلان نہ کرتا اور فرمایا میرے رسول انہیں نہیں آونا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب جب حج کے مناسک کو تم ادا کر کے فارغ ہو جاؤ تو پھر اپنے بعد اپنے جانشین کا اعلان کرو پھر میری طرف واپس لوٹ آؤ قرآن ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب اے میرے پیارے رسول جدہ حج دے مناسک ادا کر کے فارغ ہو جاؤ تو اپنے بعد اپنے جانشین دی اطلاع میری مخلوق نو دیو پھر تواڈی ذمہ داری پوری ہو جائے گی بنے دی گردنہ تے اطاعت علی واجب ہوئے سی اور پیغمبر نے بڑے سونے جائے لفظیں تعارف کرایا جو آیت نازل ہوئی لوگوں نو کٹھا کیتا خطاب جناب عمار یاسر نو کیتا اور فرمایا یا عمار اذا رأیت الناس یسلکون الى واد وعلی الى واد اخر فسلک وادیا ما سلک الیہ علی ابن ابی طالب اے عمار میرے بعد دنیا فتنوں میں پڑ جائے گی لوگوں واسطے صراط مستقیم دا انتخاب کرنا مشکل ہوئے سی لوگوں نو سدھا راہ تلاش کرنا اوکھا ہوئے سی فرمائن جدہ لوگ فتنے گھر ونجنا وقت پریشان نہ ہوئے میری حدیث یاد رکھیں جب آدم کی پوری اولاد ایک وادی کی طرف جا رہی ہو اور تنہا علی دوسری وادی کی طرف جا رہا ہو تو دنیا کو چھوڑ دینا ادھر جانا جدھر علی جا رہا ہو اس لیے کہ اس دور میں علی ہی ہوگا جو تجھے صراط مستقیم تک پہنچا پیغام الہی پہنچاون والے مبلغ دا نام محمد مصطفیٰ ہے
محمد مصطفیٰ نے اپنے بعد عالم اسلام دے مبلغ دا انتخاب آپ نہیں کیتا، انتخاب اللہ کیتا ہے، محمد اعلان کیتا ہے۔ اعلان پیغمبر نے خود فرمایا، اور یہ ایک مقام تے نہیں اعلان کیتا، چونکہ ایسی یہ چیز آئی جیڑی بھول ونجن والی نہ آئی، یہ دین ایسی چیز آئی کہ جیڑی چند دنوں واسطے نہ آئی، یہ دائمی دین آئی، یہ قیامت تک باقی رہنے والا دین آئی۔ لہذا جب تک دین ہے اس تک قانون دین قرآن بھی ہونا چاہیے اور معلم قرآن بھی ہونا چاہیے۔ انہیں گل ہے نا، یہ تو نہیں کہ قانون ہوئے تے قانون نو سمجھاون والا نہ ہوئے، یا قانون ہوئے تے پریکٹیکل کر کے کوئی وکھاون والا نہ ہوئے۔ انہیں گل ہے نا، ہن تو دیکھو نا جی سائنس معاملات حل کر دیتے، یہ نیٹ ہے نا، یہ چلاون والے دا محتاج ہے جنوں وال آسی چلے سی۔ انہیں گل ہے نا، یہ موبائل ہے، یہ ڈھیر ساری کمپنیاں کڈن کہ ہر بندہ ہر موبائل چلا لیندا ہے، نہیں، اس واسطے یہ چھوٹا جہا آلہ سمجھن واسطے بھی یہ استاد دی لوڑ ہے، یہ علم دی لوڑ ہے، تے کتاب ہوئے قرآن جہا، اللہ دا قانون ہوئے قرآن جہا، کتاب ہوئے اللہ دے قرآن جئی، تے بندہ آکھے میں آپ سمجھ لے ساں، یہ ایک جاہل کا قول تو ہو سکتا ہے، کوئی سمجھدار یہ نہیں کہہ سکتا، بلکہ ہر سمجھدار یہی کہے گا کہ اگر کوئی مسودہ ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے استاد کی ضرورت ہے۔ وہ استاد کی وجہ ہونا چاہیے ہے، آؤ او قرآن تو پوچھنے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ سورہ آل عمران۔ قرآن آدھا ہے، قرآن محتاج تعویل ہے، قرآن محتاج تفسیر ہے، قرآن محتاج وضاحت ہے، قرآن دی تعویل ہر کوئی نہیں جاندا، قرآن دی تعویل او جاندا ہے جے نازل کیتا ہے، یا او جاندے ہیں جے گھر تے قرآن اتردا رہا ہے۔ اور میں ذمہ داری نال پہ بڑے بڑے لوگاں کوشش کیتی ہے بھئی کم از کم قرآن دی ایک سورت بے تعویل یاد ہو جائے۔ زندگی ختم ہو گئی ہے، سورہ بقرہ یاد نہیں ہوئی۔ علی دا کوئی او عظیم گھرے 2 سال دا سنے زہرا دے بڑے پتر دا ماں دی خدمت جا کے آدھے نماں جڑی نانے تے وہی نازل ہوئی، آنکھیں تو میں پڑھا۔ اس گھر دا 2 سال دا بچہ قرآن انج پڑھدا ہے جی میں نبیاں دا سلطان پڑھدا ہے۔ اور پھر یہ بھی میں ذمہ داری نہ لاکساں بھائی نزول قرآن تو بعد جے بھی قرآن پڑھے ہے، توڑے کہیں صحابی پڑھے ہے، توڑے کہیں تابعی پڑھے ہے، توڑے تبع تابعین پڑھے ہے، توڑے کہیں حافظ پڑھے ہے، توڑے کہیں ناظرہ پڑھے ہے، جے بھی قرآن پڑھے ہے بدن تے سر دا تعلق ہاتھ قرآن پڑھے ہے۔ میں نال اتفاق کر دیو بھائی قرآن دے پڑھن واسطے بدن تے سر دا جڑے ہویا ہونا ضروری ہے، لیکن او عظیم گھر ہے توڑے بدن کربلا دی ریت تے رول گیا ہے، نیزے تے قرآن پڑھ کے بنو امیہ دی اکھچ اکھ پا کے زہرا دلال اعلان کیتا ہے، او حسبنا کتاب اللہ کے کاریوں سنو، جس کا بیٹا بغیر بدن کے نیزے پہ قرآن پڑھ سکتا ہے اس کے جد کو کبھی ہزیان نہیں ہو سکتا۔ قرآن قانون الہی ہے، اور اتھائی کنجوسی نہ کراں، جملہ پڑھی ونجا ملک ملک دی دنیا کٹھی آئی ہے بس بدماش نو مبارکاں دے کان شطرنج بیٹھے کھیڑ دے ہیں نا 900 بدماش شطرنج دی بازی کھیڑن واسطے شطرنجاں دے پتے سٹے نا، نیزے تے زہرا دے پتر قرآن پڑھے اِنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ والرقیم
کانو من آیاتنا عجبا. من بخدا قسم شاعر دا یہ جملہ بہت چنگا لگا ہے. وہ دا اردو قرآن شروع ہوئے شاعرہ دا پڑھا حسین کے سر نے قرآن نیزے پر یزید سوچ رہا تھا کہ پھر کٹا کیا ہے. میں تو سمجھتا تھا مارے گئے حسین، لیکن یہ تو وہ گھرانہ ہے جو مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے. قرآن علی اور اولاد علی تو جدا نہیں ہے، علی اور اولاد علی قرآن تو جدا نہیں ہے. لو آپ بھی قرآن تے عمل کیتا نے اور اپنے منہ ڈالیاں بھی تو بھی قرآن تے عمل کراون دا تقاضا کیتا نے. یہ نہیں آکھیا بھائی میرے بعد قرآن چھوڑ دیا ہے، نہیں، بلکہ عظمت قرآن بیان فرمائیے. فرمایا گھریں قرآن دا رواج دیو، قرآن نو پڑھو. اور خود مولا فرمائے جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن کی تلاوت کرنے لگ جاتا ہوں. یہ مطلب ہے اللہ دا قرآن بندے نال بلند ہے. اور بخدا قسم قرآن نو اگر تساں عادی بنو نا، اپنے آپ نو عادی بناؤ تو ایک دن ہو سی تہاڈا دل لاکسی میں قرآن پڑھا. قرآن محبت علی شاہ ہے نا، قرآن انس علی شاہ ہے نا. اگر بندہ قرآن پڑھے ہا تو قرآن دے نور تو بندہ دنیاوی فائدے بھی چاہ سکتا ہے، اور قرآن دے نور تو بندہ اخروی فائدے بھی چاہ سکتا ہے. اور دنیا پریشان ہے بھی میں فلانے پیر دے روینا جی، میں فلانے پیر دے روینا جی، میں فلانی جنڈی دے پہ وینا جی، اتھے چلا کٹنا جی، میں فلانے مقام دے پہ وینا جی، فلانا لنگوٹ والا پیر بیٹھا جی، میں وہ تو کل ویندا پیا جی. میرے گھر جن ہو گئے میں آدھالا جاہل لنگوٹیاں لے جہلہ کلو نونج علی دے یارہ پترہ کلو پہنچ جو میرے گھر تکلیف ہوئے میں کرنا کیا ہے. یہ کہڑا تن معصوم آکھیا ہے بھائی اس جاہل کلوان جن طہارت تے نجاست دا پتہ ہی کوئی نہیں. اس تن کے دین دسنا ہے، اس کی میں جنات تیرے گھاری چو بھجاونے آچھے میں لال ولایت تو پوچھ مولا تو سا عمل دسو. میرے گھر جو آسیب ہوئے، میرے گھر تکلیف ہوئے، میرے گھر پریشانی ہوئے، میرے گھر لڑائی ہوئے، میرے گھر جھگڑا ہوئے، میرے گھر بے امنی ہوئے، تساں جو حجت خدا ہو تساں بھی کوئی اللہ دی طرفوں حل لائے آئے ہو. مولا فرمائیں ہاں البیت الذی یقرأ فیہ القرآن یحجر منہ الشیاطین وتحضر فیہ الملائکۃ الرحمہ. ہاں فرمایا قرآن کو گھر میں پڑھنا شروع کر دے. جب تو قرآن پڑھے گا تیرے گھر سے جنات اور شیاطین دفع ہو جائیں گے، رحمت کے فرشتے تیرے گھر میں نازل. مطلب ہے کوئی حال امام دسیا ہے، کوئی حال آل محمد انہاں تکلیفاں تو بچن دا دسیا یا نہیں دسیا. تجھے ایک صلوات چپڑو محمد. عمل سار میں شکار
اجعل لی عند قبر نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم مستقرا و قرارا برحمتک یا ارحم الراحمین. میں جناب دے اور نماز کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا. میں یہ ایک جملہ آپ کے جناب دی زحمت تمام کردہ. جنگ صفین ہوندی پئی ہے، تلواراں تے تلواراں پہ لگ دیاں، نیزے تے نیزے پہ لگ دیں. حسنین دا بابا جنگ ودا لڑدا ہے. ظہر دی نماز دا ٹائم ہویا ہے، ابن عباس آدھا تلواراں دے درمیان چلی مصلی بچھایا ہے. ابن عباس آدھا یا علی انہ تلواراں دے درمیان نماز پڑھن دی کو جا ہے. ابن عباس درویک کیا دن ٹائم تے پڑھ کے لوگاں نو اہمیت نماز نہیں دسنی تے 10 منٹ لڑن دا فائدہ کیا ہے؟ علی تلواراں دے درمیان سجدہ کر کے لوگاں نو نماز دی اہمیت. لیکن اتنا میں رل کے میرے نال تساں میری تائید کر سو، رل کے آدھے ہیں دنیا دا بہت بڑا نمازی ہے علی، لیکن مولا توڑے جنگ اچ کھلا میں پانی بھی پیتی ودا میں. پتران دی ایک فوج تیرے دعا دو کھلی آئی، نہ دھیاں دیاں چادران دا ڈر آئے، نہ خیمیاں دے لٹیمن دا ڈر آیا. تسلی نال پڑی آئی. مولا تو پڑھتا رہے ہیں تیرے صحابی سینہ کر کے تیر جھلیں دے رہے ہیں. انہیں گل ہے نا. لیکن مولا ایک نماز ہوئی داویں دی دو پہرے لے. زور دا ٹائم آئی پڑھانا لاترائے دین دا تسا آئی. صرف تسا نائی امام آئی نا، صرف تسا نائی ترائے بھینی دیاں چادران دے لہن دا ڈر آئی، دھیاں دے لٹیون دا ڈر آئی، خیمیاں دے جلن دا ڈر آئی. اللہ توڑیاں دھیاں دے پردے رکھے. لیکن ہون رل کے چاکھو اکبر دا تسا بابا نماز تا اوکھی پڑی ہے، لیکن مولا ایک نماز تیرے بعد ہی اسے کربلا دی دھرتی تے ہوئی ہے. جلے آلیاں نماز پڑھانا لا مرد نائی پردہ دار آئی، ترائے دین دی تسی آئی. میں تھا ایک جملہ دین درانا بھراوانو، ٹھڈے پانی پی کے امن دی جاتے گھر اچ اے سی چلا کے سکون دے مقام تے وضو کر کے اللہ اکبر آکے تیرا الحمدللہ پڑھنا آسان ہے. 9 بھرا کٹھے پیومن، 2 پتران دیاں لاشاں سامنے پیومن، چادر لٹی ہوئی ہوئے، خیمے جلے ہوئے ہوئن، سجاد بیمار ہوئے. اجرکم اللہ. بسم اللہ کران، میں بسم اللہ کران. مولا تیرا نماز پڑھنا سوکھا ہے. جیڑی شام غریباں تو پچھے نماز پڑھیے نا تیری تسی بھین. اجرکم اللہ. میں حیران ہونا بھائی اس مٹی نال علی دی دھی تیمم کیتا ہے جیڑی مٹی اچ اکبر دی رت آئی. اس مٹی 2 دریاواں دے درمیان، 2 دریاواں دے ذہن وچ رکھیں، 2 دریاواں دے درمیان ایڈی مجبور آئی جو اس مٹی نال تیمم کیتا جیندے چاون تے محمد دا خون رلے ہویا آئی، چادر لتھی ہوئی آئی. تیمم کر کے میں مکہندا پیا لمبا نہ ہوندا تو سچیندا راسے میں ممبر چھوڑ دے سا. کربلا دی دھرتی تے کھلو کے ذہن وچ لایا ہاتھ ہائن این بدھے ہوئے. میں کیویں تینوں سمجھائیں؟ میں نہیں سمجھا سکتا باہر آسن. اگر علی دی دھی دی نماز دی تکلیف دا پتہ کرنا ہی نہ تے رانجی نہ ہوئے. جدہ گھر ونجے نہ گھر تے ہوئے تیری جوان دھی تے انہوں آکھے این ہاتھ کر کے رکھو کر. وقت پردیدار نو آپ تو سجدہ کر.
ہاتھ بدھے ہوئے نال رکوع کرنا ہی اوکھا ہے، سجدہ کرنا ہی اوکھا ہے، قبلہ والے پاسے رخ ہے، تیمم کر کے ہاتھ بدھے ہوئے ن اکھاں علی دی دھی دیاں وسن لگ گئیاں ن رو گیا دی مالک مسئلے تو واقفا پردیدار نماز پڑھنی ہوئے سر تو چاہ کے پیرا تائیں چادر کیتی ہوئی ہوئے لیکن میرا اللہ میں علی دی دھیاں میری مجبوری بن گئی ہے مالک میرے پھرا دے قاتل وے کھڑا لے مالک میں قاتلاں دے درمیان نماز پئی پڑھ دیا مالک رج نہ ہوئے جو میری چادر ہوئے میں بغیر چادر دے نہ پڑا میری مجبوری ہے اجا حسین زین نہیں چھوڑی اعلان ہوئے لوٹو تبرکات علی و بطول کو او میرا اللہ میں مجبور ہوں میرے بھراد قاتل آگے اجڑے لے فوج اندر آئی ہے میں ممبر پہ چھوڑے نا دھیاں دے پیو بیٹھے ہو علی دی دھیا دی میریاں پتریاں بدماشاں نو کبھی نہیں دٹھا جے بھا لگی ہے تے فوج آئی ہے حسین دیا نکیاں نکیاں دھیاں خدائی بھاج پئیاں جدے علی دی دھی بیٹھی آئی آدھیا لمبا ساڈا دور کا لہ گیا اما کئی چادر ہے تدے علی دی دھیا دی اما تو کے مثلو کے اما دا برکا پہلے لہ گئی ماں مجبور میں پڑھ چھوڑے تے سن چھوڑے مختار دے سامنے کھولی آئے مختار پوچھتا رہے تے حرامی دسیندا رہے جڑے لے چادر درسے اس کا مختار کب گیا آدھا میرا دل دکھایا ہی ہن دسا بے ظلم کیڑا کیتا ہی حرامی آدھا یار پتہ نہیں زمین پھٹی کیوں نہیں پتہ نہیں آسمان ڈھٹا کیوں نہیں آدھا کیتا کہ آدھا 4 سالہ دی بچی آئی جڑی ڈر تو کھڑی کم دی آئی حرامی آدھا میں بچی دے درہ جہات پائے حسین دی دھی دے درہ دیا کنڈیاں مڑی ہوئی آدھا جیوے جیوے میں ہاتھ چاہے حسین دی دھی دیا تلیاں پٹی دیا گئی آدھی آئی چاچا جل دیا دھی دے دور لائے گئے مومنین کرام ہن وقفہ نماز اور وقفہ لنگر ہے تمام باہر آئے ہوئے مومنین کان غلام صادق خان مرحوم و مغفور دے دارے تے لنگر دے انتظام ہے اتھے لنگر تناول کریں انشاءاللہ تعالی ٹھیک 1:30 بجے مجلس پاک دی دوسری نشست آغاز ہو سی جیسے ذاکر اہل بیت سید صادق حسین شرازی منگوال شہنشاہ خطابت مولانا پروفیسر عابد حسین عابدی جناب سید گلشن شہزاد بخاری صاحب آبدین اور آخر تے انشاءاللہ تعالی سید مشتاق حسین شاہ صاحب آپ جنگ ذاکر اہل بیت محمد علی رضا خان بلوچ جناب موسر رضا خان بلوچ صاحب قبلہ انصر آباد جوادی صاحب انہوں تلاوہ بھی ذاکری نظام ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان فرمیسن بار دیالو مومنین کان غلام صادق خان مرحوم و مغفور دے دارے تے لنگر دے انتظام ہے اور ٹھیک 1:30 بجے انشاءاللہ تعالی مجلس پاک دی دوسری نشست دا آغاز کیتا ہوئے میرو